الحمد لله نحمده ونستعينه قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. قصیدہ بردہ شریف مل کے پڑھیں گے. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حمد و صلات کے بعد مہینہ ہے ذی الحجۃ الحرام. اس مہینے کی آج 19 تاریخ ہے. کل کا دن 18 تاریخ جو رخصت ہوا، یہ دن خاص کر کے خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے منسلک تھا. پچھلے جمعۃ المبارک بھی ہم نے آپ کے خصائص پر بات کرنے کی، سننے سنانے کی سعادت حاصل کی تھی، کیونکہ 3 چیزوں کا آپ پر غلبہ تھا. ایک، آپ پر نرمی بہت تھی، آپ بڑی نرمی کے ساتھ رہتے تھے. شرم و حیا ایسی کہ جس کی مثال نہیں ملتی. خود مصطفیٰ جان رحمت بھی پنڈلی پر کپڑا ڈال دیتے ہیں. خود شرم و حیا کرتے اور پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے عثمان آتے ہی اپنی پنڈلی پر کپڑا ڈال لیا، تو آقا فرماتے میں کیوں شرم و حیا نہ کروں، کیونکہ میرے عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. شرم و حیا اس درجے کی کہ مصطفیٰ جان رحمت بھی پنڈلی پر کپڑا ڈال دیں اگر تہبت پہنی ہوئی ہے، اور فرشتے بھی شرم و حیا کر رہے ہیں. مصطفیٰ کریم کی محبت اس درجے کی کہ کعبے میں پہنچ گئے، قریش مکہ کہہ رہے ہیں آپ طواف کر لو، کہتے وہ طواف کیسا جس میں آگے آگے مصطفیٰ جان رحمت نہ ہو. اگر 1 سال بھی رہتا تو طواف نہیں کرتا. رہی بات سخاوت کا غلبہ تھا. سخاوت اس درجے کی تھی کہ ایسا غلبہ تھا
کہ جب بھی اسلام کو مال کی ضرورت پڑتی تو حضرت سیدنا عثمان غنی صحابہ کی لسٹ میں پہلے نمبر پر نظر آتے تھے ہر مرتبہ۔ جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا، وہ بھی یہودی کی ملک تھا۔ آقا نے فرمایا جو یہ کنواں خرید لے اس کے بدلے میں اسے جنت میں کنواں دوں گا۔ کیا پتہ چلا کہ مصطفیٰ کے پاس، مصطفیٰ کریم کے پاس اختیار ہے۔ اختیار وہی تو کہے گا، جس کے پاس اختیار نہیں ہوگا وہ اپنے بھائی کی چیز استعمال نہیں کر سکے گا بغیر پوچھے، وہ کرے گا تو لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ تو مصطفیٰ کریم جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ وہ آپ نے کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہی نہیں، آج جو لاکھوں لاکھ لوگ مسجد نبوی میں مدینے میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جگہ بھی حضرت عثمان غنی نے خرید کر مسجد کے لیے وقف کی ہے۔ ثواب جاریہ دیکھیں کیسا ہے۔ ثواب جاریہ کہتے ہیں مسجد میں ایک بلاک لگاؤ تو قیامت تک مسجد رہے گی، چلے بھی جائیں گے تو قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے ثواب جاریہ۔ تو حضرت عثمان غنی نے تو مسجد کی جگہ خریدی، اور وہ بھی مسجد نبوی کہ جہاں ایک وقت میں لاکھوں لاکھ لوگ اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں، تو کتنے ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں جا رہی ہوں گی، کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ اور یہی نہیں، یہ جنت البقیع جو جگہ ہے اس میں مرنے کی دعا کرنی چاہیے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ کوشش کرے مدینے میں مرے، دعا کرے، کیونکہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش میں مدینے میں مرنے والوں کی کروں گا، جو جنت البقیع میں جن کی تدفین ہوگی۔ اور یہ قبرستان کی جگہ، قبرستان بننے سے پہلے ایک یہودی کی ملک تھی، بڑی توجہ طلب بات، یہودی کی ملک تھی، اور وہ اپنے جانور باندھتا تھا اس جگہ پر، گھوڑے، اونٹ، کچر وغیرہ باندھتا تھا۔ مصطفیٰ کریم نے اس حضرت عثمان کو بلایا، عثمان ادھر آؤ میرے پاس، وہ جگہ دیکھ کر آؤ، وہ جو یہودی کے پاس ہے سامنے، وہ دیکھ کر آؤ، وہ جگہ بڑی اچھی ہے، دیکھ کر آؤ، ہے بڑی اچھی۔ حضرت عثمان گئے، یہودی سے جا کر سودا کر لیا۔ نبی پاک نے خریدنے کا نہیں فرمایا، کہ جگہ بڑی اچھی ہے دیکھ کر آؤ، وہ جو جگہ ہے سامنے۔ یہودی کے پاس گئے، کتنے لوگ ہیں؟ اچھا ان کی عادت تھی جس پر مصطفیٰ کی نگاہ ڈل گئی نا، پھر وہ 1 روپے کی جگہ اگر 1 کروڑ میں بھی خریدنی پڑے وہ خریدتے تھے، کیونکہ یہ میرے محبوب کو پسند آ گئی ہے، اب کوئی اور اس کو نہیں خریدے گا، چاہے پوری دنیا کی دولت لگانی پڑ جائے، کسی اور کو خریدنے نہیں دوں گا۔ اب جا کر یہودی سے سودا کیا، آ گئے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ وہ جگہ میں خرید کے لے کر آ گیا، آپ کو دیتا ہوں تحفتاً۔ آقا نے کیا فرمایا؟ کہا میں نے خریدنے کے لیے تھوڑی کہا تھا، میں نے تو کہا تھا جاؤ عثمان دیکھ کر آؤ، جگہ بہت اچھی ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ نے خریدنے کا نہیں کہا تھا، آپ نے کہا جگہ اچھی ہے، تو محبوب جو جگہ آپ کو اچھی لگ گئی پھر وہ کسی یہودی کے پاس نہیں رہنی چاہیے، جو جگہ آپ کو اچھی لگ گئی پھر وہ کسی یہودی کی ملک نہیں رہنی چاہیے، پھر وہ آپ کو تحفتاً ملنی چاہیے۔ یہ لیجئے میں آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں، خرید کر مصطفیٰ کو تحفے میں دے دی۔ مصطفیٰ کریم نے وہاں قبرستان بنوایا، یہ جو آج جنت البقیع قبرستان ہے یہ حضرت عثمان غنی نے جگہ خریدی ہے۔
اور اس میں کون کون تدفین ہے تو بہت ساری شخصیات، کتنے صحابہ کی تدفین ہوئی بھی ہے، لیکن کچھ خاص سنیں۔ حضرت عثمان غنی کی تدفین بھی جنت البقیع میں ہے، خود آپ کا مزار بھی جنت البقیع میں ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی جنت البقیع قبرستان میں آرام فرما رہی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت مولا حسن، حضرت مولا حسین کے بڑے بھائی، وہ بھی جنت البقیع قبرستان میں ہے۔ رہی بات، آج کچھ لوگ بغض رکھتے ہیں ان صحابہ سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ماں صاحبہ جہاں آرام فرما رہی ہے، مولا حسن آرام فرما رہے ہیں، یہ اہل بیت نے جگہ تحفے میں قبول کر لی آرام کرنے کے لیے۔ خریدی کس نے؟ حضرت عثمان غنی نے، اور اہل بیت نے آرام کے لیے قبول کر لی۔ آج یہ امت پر حضرت عثمان غنی کا احسان ہے کہ اتنے بڑے بڑے انہوں نے کارنامے سر انجام دیے۔ اور یہی نہیں، جنگ تبوک کا موقع جسے کہتے ہیں جیش العسرہ، کھانے کے لیے نہیں تھا، اور کفار وہاں ایک لشکر لے کر کھڑے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ جنگ تبوک، جیش العسرہ، سختی کا وقت، کھانے کے لیے نہیں، آقا منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ دل کے کانوں سے سنیے گا، منبر پر مدینے میں جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا، ہے کوئی اسلام کی مدد کرے، ہے کوئی دین کی مدد کرے، مال کی ضرورت ہے۔ ہر صحابہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، یہ وہی واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر گئے، سارا مال لے کر آ گئے، یہاں تک کہ جو کپڑے پہنے تھے وہ بھی رکھ دیے، ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے۔ حضرت عمر گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے، حضرت علی بھی اپنی استطاعت سے بڑھ کر مال لا کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جمع کروا دیا۔ لیکن 1000 فوجی کا سامان چاہیے تھا، 1000 فوجی کا سامان۔ فوجی کا سامان کیا تھا؟ فوجی کا گھوڑا، فوجی کی تلوار، لوہے کی جیکٹ، لوہے کا خول، لوہے کا لباس، اور پھر تیر، کمان، یہ پورا فوجی کا سامان۔ 1000 یہ سامان ضرورت تھی، اور کھانے کے لیے مسلمانوں کے پاس نہیں۔ اتنا سخت وقت، آقا منبر پر تشریف لائے، اعلان کیا، تمام صحابہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مال لے آئے، آقا کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ آقا نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا، ہے کوئی اسلام کی مدد کرنے والا؟ دیکھیں آقا مدد مانگ رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مدد مانگنا شرک ہے، کیونکہ دین اللہ کا، اسلام اللہ کا، اور مصطفیٰ کریم تو شرک ختم کرنے آئے، کیونکہ نبی شرک ختم کرنے والا ہوتا ہے، نبی شرک کی دعوت نہیں دیتا۔ اگر مدد مانگنا شرک ہوتا تو مصطفیٰ کریم صحابہ سے مدد نہیں مانگتے، کیونکہ دین اللہ کا، اسلام اللہ کا، اللہ سے مدد مانگتے۔ یا اللہ یہ کفر تیرے خلاف کھڑے ہوئے، ہم تیرا کام کر رہے ہیں، تو ہماری روحانی مدد کر، غیبی آسمان سے سامان اتار۔ نہیں، اللہ سے مدد نہیں مانگی، کرتا مدد اللہ ہی ہے۔ جب بندہ بھی مدد کرتا ہے، وہ بھی مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اب مصطفیٰ کریم مسجد کے منبر پر بیٹھ کے مدد مانگ رہے ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ 200 فوجی کا سامان میری طرف سے۔ آقا کو اب 1000 کی ضرورت تھی، ابھی ایک اعلان ہوا
200 کا اعلان کر دیا. اب آقا نے دوسری مرتبہ اعلان فرمایا, ہے کوئی مدد کرنے والا؟ حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے, تفسیر خازن میں لکھتے ہیں, حضرت عثمان غنی نے اپنا گریبان پکڑ لیا, وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو جھنجھوڑنے لگے. اے عثمان, تیرے نبی کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے اور تو بیٹھا ہے, اپنے آپ کو جھنجھوڑنے لگے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تفسیر خازن میں لکھتے ہیں, جب آقا نے دوسرا اعلان کیا کہ یا رسول اللہ 200 اور فوجی کا سامان عثمان کی طرف سے قبول کر لے. پھر آقا نے تیسری مرتبہ اعلان کیا, چوتھی مرتبہ اعلان کیا, 200 کر کے 800 تک پہنچ گئے. ابھی آقا 5ویں مرتبہ اعلان کرنے لگے تھے, حضرت عثمان نے عرض کی, یا رسول اللہ میرے پاس صرف 800 ہی فوجیوں کے سامان کا پیسہ ہے, لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کہیں سے بھی ادھار لے کر اب آپ اعلان نہ کریں, میں 1000 فوجیوں کا پورا خرچہ میں خود دے دوں گا. خود دے دیا آپ نے 1000 فوجیوں کا خرچہ, 200 کا ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ کی. اب یہ دیکھیں سودا کس سے کیا؟ اللہ سے کیا. کس کے کہنے پہ کیا؟ مصطفیٰ کریم کے کہنے پہ. فرماتے جنگ تبوک ہوئی, مسلمانوں کو کامیابی ملی. جب واپس آئے وہ بڑے تاجر تھے, پوری دنیا سے لوگ مال بھیج دیتے تھے, کہ یہ عثمان کے پاس لے جاؤ مدینے میں, اپنا بھی نفع رکھ لینا, ہمارا پیسہ ہمیں بھجوا دینا اور ساتھ ہمارا پروفٹ بھی بھجوا دینا. پورے ورلڈ کے تاجر تھے حضرت عثمان غنی ذوالنورین, پوری دنیا میں ان کا نام تھا. فرماتے یہ میں نے اللہ سے تجارت کر لی. جنگ تبوک کے موقع پر 800 گھوڑے کی رقم میرے پاس تھی, 800 فوجیوں کی رقم میرے پاس تھی, 200 کی نہیں تھی. میں نے اللہ کے لیے ادھار لیے کہ اسلام کو سربلندی ملے. فرماتے سنو میں نے تجارت اللہ سے کی. یہ جو اللہ کے نام پر آپ دیتے نا مسجد میں چندہ, مدرسے کی تعمیر میں, نہ آپ یہ مجھ سے سودا کر رہے نہ مسجد کی کمیٹی سے سودا کر رہے, یہ سودا آپ اللہ سے کرتے ہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے تو ایک دے میں ایک کے بدلے 70 دوں گا. حضرت عثمان فرماتے جنگ سے واپس آیا, ایک بہت بڑا تجارت کا مال کھڑا تھا, لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ اس میں مجھے پروفٹ ہوگا, بالکل بھی یقین نہیں تھا. مال بہت ہلکا تھا, کمزور تھا, جس طرح کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ تھی اس طرح کا مال نہیں تھا. لیکن میں نے جنگ پہ جانے سے پہلے اللہ سے تجارت کی تھی. واپس آیا نا, جس مال میں پروفٹ کا چانس نہیں تھا وہ 11% نفع پر بک گیا, کیونکہ میں نے 10% دیا تھا, 1000 گھوڑے دیے تھے, 11% پر اپنے میرا مال بکوا دیا, اس سے زیادہ پروفٹ مجھے مل گیا. بتانا یہ مقصود. آقا فرماتے سخاوت جنت میں ایک درخت ہے, یہ سخی جو ہے نا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. بخیل کی کوئی زندگی ہے؟ آقا فرماتے بخیل کے سائے سے بھی دور رہو. بخیل کسے کہتے؟ مال ہے, جیب میں پیسہ رکھتا ہے, بینک میں اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے, گھر میں ڈبے بھر کے رکھے ہوئے, لیکن جب ضرورت ہے نہ اولاد پہ خرچ کرتا ہے, نہ ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے, نہ بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے. جب دین کو ضرورت پڑتی ہے نہ دین کو دیتا ہے, صرف پیسہ جمع کر کے گن گن کے انگلی چلاتا ہے, گنتا ہے, بنڈل بنا بنا کے رکھتا ہے. صرف مال بنا لوں اللہ کی راہ میں, چاہے وہ اپنے گھر والوں پر ہو چاہے وہ دین کی راہ میں ہو, خرچ نہیں کرتا. آقا فرماتے سخاوت ایک درخت ہے جنت میں, وہ سخی کو کل ملے گا, لیکن اس درختوں کی شاخوں میں ایک شاخ میرے عثمان ہے. آقا فرماتے سخاوت کی بات چلی, حضرت عثمان غنی کی سخاوت کی اگر ہم باتیں کرتے جائیں تو وقت ختم ہو جائے, دن اور مہینے گزرتے چلے جائیں. ان کی ایسی اعلیٰ سخاوت ہے
نبی پاک کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ تھا، حضرت ابو بکر خلیفہ مقرر ہوئے، ایک شخص آیا شام ملک کا رہنے والا، شام ملک میں بڑا تاجر تھا، لیکن اس کو مالی طور پہ ایک جھٹکا لگا، ایک حادثہ ہوا جس کی وجہ سے وہ مالی طور پر کمزور ہو گیا۔ اب وہ شام ملک سے پیدل سفر کر کے مدینے آیا، حضرت ابو بکر کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں پہنچا۔ یا ابو بکر صدیق، آپ ہمارے سربراہ ہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، لہذا میں آپ کے پاس ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا مسئلہ لے کر آئے ہو؟ کہا حضرت میں شام کا رہنے والا ہوں، تاجر ہوں، کوئی بھیک مانگنے والا نہیں ہوں، اچھا کام کرتا ہوں، اچھا کھاتا پیتا تھا، لیکن مالی طور پر کاروبار میں نقصان ہو گیا، اب قرض دار ہو گیا ہوں، مجھے مال چاہیے، میں مدد لینے آیا ہوں۔ شام سے مدینے سفر کر کے حضرت ابو بکر نے اس کو گھر میں بٹھایا، کہا آپ مہمان ہو، آپ مجھ سے مدد لینے آئے ہو، لیکن سنو حقیقت تو یہ ہے 3 دن گزر گئے، میں نے کوئی اناج کا دانہ نہیں کھایا، میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں کچھ کھانا کھا سکوں، صرف گزر کرتا ہوں کس پر؟ کھجور پر۔ یہ مسلمانوں کے سربراہ، آج تو جو ملک کا سربراہ بنتا ہے اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنی پھر ایجنسیاں لگ جاتی ہے کہ اس نے یہاں مکان بنا لیا، اس نے وہاں پراپرٹی بنا لی، یہ مسلمانوں کے سربراہ نہیں۔ حضرت ابو بکر کی زندگی اٹھائیں، حضرت عمر کو دیکھیں، یہ سربراہ کہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں صرف ایک سربراہ تھا، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق، دوسری جگہ پہ سب جگہ گورنر قائم کیے جاتے تھے، سربراہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر کہہ رہے 3 دن گزر گئے، اناج کا دانہ منہ سے نہیں اترا، کھجور پر گزر بسر کرتا ہوں، میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ کہا حضرت پھر کیا کرے؟ کہا عثمان کے پاس جاؤ، حضرت عثمان غنی کا موضوع ہے، بات چل رہی ہے سخاوت پر، حضرت عثمان کے پاس جاؤ۔ کہا حضرت وہ تو مجھے جانتے نہیں، میں تو آپ کے پاس یوں آیا کہ آپ مسلمانوں کے سربراہ ہیں، تو پوچھتا پوچھتا آپ کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت ابو بکر نے اس سے کہا سن، اس کو عثمان کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، جانا سلام کرنا، اور سلام کرنے کے بعد صرف ایک لفظ کہنا کہ میں مصطفیٰ کریم کا غلام ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عثمان کے دروازے پر اس تاجر کو بھیج دیا۔ اب تاجر نے دروازے پر دستک دی، جیسے دستک دی حضرت عثمان اندر اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے۔ کیا سمجھا رہے تھے؟ بیٹا ایک وقت میں 2 میٹھے استعمال کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ دودھ میٹھا ہوتا ہے، اگر تمہیں کوئی میٹھی چیز پینی تھی تو دودھ پی لیتے، اگر تم دودھ پی رہے تھے تو دودھ میں شہد نہیں ڈالتے، اور اگر شہد کھانا تھا، شہد چاٹنا تھا تو پھر دودھ نہیں لیتے۔ ایک وقت میں تم نے 2 میٹھے استعمال کیوں کیے؟ اب یہ تاجر جس کو کوئی 2, 8, 10 ہزار روپے نہیں چاہیے تھے، اس وقت کے لاکھوں روپے 3000 اشرفیاں چاہیے تھی، 3000 اشرفیاں لینے آیا تھا۔ اب جب اس نے یہ سنا کہ اپنے بیٹے کو 2 میٹھے پہ ڈانٹ رہے تو یہ میری کیا مدد کریں گے، اب اس کے پیر بھاری ہو گئے۔ اب دروازے پہ نوک تو کر چکا تھا، دروازہ کھلا، حضرت عثمان غنی آئے، پوچھا کون؟ کہ تاجر ہوں، مسافر ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں مدد لینے کے لیے۔ کہ آؤ اندر بیٹھو، آپ مہمان ہو۔ اندر بٹھایا، بچوں سے کہا مہمان نوازی کی جائے، مہمان گھر میں آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے تاجر
سب سے پہلے جو میرے پاس کھانے کی نعمت آئی وہ دودھ میں شہد ملا ہوا آیا، 2 میٹھے آ گئے۔ میں تھکا ہوا تھا، بڑا سفر کر کے آیا تھا، بڑے مزے لے کے میں نے دودھ نوش کیا۔ کہتے ابھی دودھ پیا ہی تھا، تیسرا میٹھا آ گیا، کھجور کا حلوہ آ گیا۔ کہتے میں نے حلوہ تو کھایا لیکن میں اپنے ہاتھ سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹے کو کہہ رہے 2 میٹھے نہیں لینا، وہ میرے کو تیسرا میٹھا بھی دے دیا، کھجور کا حلوہ بھی کھلا رہے۔ جب کھا لیا کھجور کا حلوہ بھی تو پھر حضرت عثمان غنی قریب آ کے بیٹھ گئے۔ دل کے کان کھول لیجئے گا، قریب آ کر بیٹھ گئے کہ بتاؤ پیارے بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہ میں مسلمان ہوں۔ کہ وہ تو میں سمجھ گیا کیونکہ آپ نے سلام کیا، السلام علیکم، کیونکہ مسلمان ہی ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ کہ میں نبی پاک کا غلام ہوں۔ کہ جب غلام ہے تو بتا کیسے آنا ہوا ہے؟ کہ میں تاجر ہوں، نقصان ہو گیا، اب مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ اب یہ ڈر رہا ہے کیونکہ اس نے دیکھ لیا تو بیٹے کو ڈانٹ رہے، بیٹے کو سمجھا رہے۔ چاہیے تھی 3000 اشرفیاں۔ کتنی؟ 3000 اشرفیاں۔ لیکن ڈر رہا ہے، بول نہیں رہا کہ کیسے بولوں، لاکھوں روپے رقم بنتی ہے اس زمانے کی، کیسے بولوں؟ 2 میٹھے پہ بیٹے کو ڈانٹ رہے لیکن مجھے 3 میٹھے کھلا بھی چکے ہیں۔ ڈر ڈر کے کہنے لگا کچھ رقم چاہیے، تاجر ہوں، نقصان ہو گیا، کچھ رقم چاہیے۔ آپ نے غلام کو آواز دی، فلاں غلام کو بلاؤ اور اس کو کہو جو میں نے سامان رکھوایا تھا وہ لے آئے۔ وہ اونٹ لے کر آیا۔ اب وہ اونٹ خالی نہیں تھا، اب اس اونٹ پر تھا کیا کیا سنے، اس پہ کپڑے لگے ہوئے تھے۔ کہا یہ کپڑے تیرے، وہ تیرے گھر والوں کے لیے، میری طرف سے تحفہ ہے، یہ پہننا۔ اس کے اوپر کھانا تھا۔ کہا تو دور سے سفر کر کے آیا ہے، یقیناً لمبا سفر ہے، بھوک لگے گی، اس پہ کھانا ہے۔ اور سن، اس پہ میں نے 6000 اشرفیاں بھی رکھوا دی ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی آپ لوگوں کے؟ سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ 6000، اس کو 3000 چاہیے تھی، آپ نے ڈبل کر دی۔ اس نے بولا بھی نہیں، آپ نے ڈبل کر دی۔ کہ کپڑے، کھانا اور 6000 اشرفیاں بھی میں نے رکھوا دی، اور یہ اونٹ بھی تجھے میں تحفے میں دیتا ہوں، یہ لے جا، واپس نہیں چاہیے۔ 4 چیزیں دے دی، کپڑے، کھانا، 3000 اشرفیوں کی جگہ 6000 اشرفیاں، اور اونٹ بھی تحفے میں دے دیا۔ اونٹ بھی کوئی 1000-2000 کا نہیں تھا، اونٹ بھی ہزاروں روپے کی قیمت کا تحفے میں دے دیا۔ اب جب اس تاجر نے اس اونٹ کی رسی پکڑ لی، چلنے سے پہلے وہ ایک سوال کرتا ہے حضرت عثمان غنی سے، کہنے لگا حضرت ایک سوال بہت کھٹک رہا ہے، جس نے بھیجا بالکل ٹھیک بھیجا، کیونکہ ابھی تک اس نے نام نہیں لیا کہ مجھے بھیجا کس نے، کیونکہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ صرف سلام کرنا اور کہنا مصطفیٰ کا غلام ہوں اور کچھ بھی نہیں کہنا۔ عثمان کو سفارش کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف دیکھتا ہے کہ مصطفیٰ کا غلام ہے تو میں اس کو جو چاہے دنیا کی ہر چیز نواز دو۔ وہ تاجر کہنے لگا حضرت ایک سوال کھٹک رہا ہے۔ کہا کرو۔ کہا کیا؟ کہا حضرت جب میں دروازے پر آیا تو آپ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے، بیٹا ایک وقت میں 2 میٹھے استعمال کیوں کرتے ہو اپنی ذات پر؟ دودھ پی لیتے یا شہد کھا لیتے، 1 میٹھا استعمال کرتے۔ گھر میں آپ کا یہ عالم اور باہر آپ کا یہ عالم کہ میں نے کہا بھی نہیں، حقیقت میں مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھی، میں نے کہا نہیں ڈر کے مارے، آپ نے ڈبل کر دی 6000 اشرفیاں۔ حضرت یہ اتنا فرق کیوں گھر میں اور باہر؟ حضرت عثمان فرماتے اللہ نے دولت مجھے اس وجہ سے نہیں دی کہ صرف میں اپنے گھر میں خرچ کروں، مجھے دولت اس وجہ سے دی ہے
کہ میں مصطفیٰ کریم کی امت کی خدمت کرتا رہا ہوں۔ اس طرح سے اللہ نے مجھے دولت عطا کی ہے۔ ہم میں سے کئی لوگوں کا ذہن ہے اپنے بچوں پر بہت اچھا خرچ کرتے، کرنا چاہیے، منع نہیں ہے، کھاتے کماتے کیوں ہے؟ اسی وجہ سے کہ اپنی اولاد کو اچھا کھلائے، اچھا پڑھائے، اچھا پہنائے، اچھا گھمائے، سب کچھ کرے، لیکن جہاں امت میں کسی غریب کی مدد کی ضرورت ہو تو تھوڑا اولاد کے خرچے کو کم کر کے اس غریب کی مدد کرے۔ یہ حضرت عثمان غنی کی سنت مبارکہ ہے۔ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے 2 میٹھے استعمال نہیں کرنا اور مہمان کو 3 میٹھے کھلا رہا ہے، کیوں؟ پتا ہے کہ یہ جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں نا، اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا اور قبر و آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک حضرت عثمان غنی کے خزانے سے ہم سب کو روزی نصیب فرمائے۔